السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا نالج۔ دوستو آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں یہ ایک انٹرنیشنلی پرابلم بن چکی ہے، ایک انٹرنیشنلی مسئلہ بن چکا ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ اور لیکن اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس مسئلے کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان قرآن و سنت سے ہم اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ ہم یہ بات پہلے سمجھ چکے ہیں کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو انسان کی ہر موقع پر رہنمائی کرتی ہے اور انسان کو ان کے تمام مسائل کا حل بتاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے خصوصی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ دوستو اس وقت پوری دنیا کے لیے ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ بہت ہی سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے، اور اس کی جو سب سے ظاہری وجہ ہے کہ انسان نے زندگی کے مختلف شعبوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ترقی کی دوڑ میں ماحولیات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے اور اپنی تعیش پسندی میں انہماک، مال اور منافع کو کسی بھی طریقے سے کمانے اور پیداوار کو غیر فطری طور پر تیز رفتاری سے بڑھانے کی آرزو اور ذاتی خواہشات میں اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا کہ اسے معلوم ہی نہیں رہ سکا کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں اور میں کیا صحیح کر رہا ہوں۔ تو دوستو اسی دوڑ کے اندر اور اسی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے کام کر دیے جو ہمارے ماحول کے لیے نامناسب تھے، لیکن ہم اسے نظر انداز کرتے رہے۔ چنانچہ یہ جو تبدیلیاں پیدا ہوئیں ماحول کے اندر اور ہمارے انوائرمنٹ کے اندر جو ماحولیاتی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اس سے انسان اور دیگر جانداروں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا اور اس بات کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں مکمل طور پر ہی ان کی زندگی ختم نہ ہو جائے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور دین اعتدال ہے، اس نے ماحولیات اور قدرتی وسائل جیسے فارسٹ سورسز، ایلیمنٹ سورسز، لینڈ سورسز کی بقا اور تحفظ کی خاطر بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ اب ہم ان تعلیمات کا جائزہ لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے ماحول کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے اسلام جس چیز کی تعلیم دیتا ہے وہ ہے اعتدال والی زندگی اور میانہ روی زندگی اختیار کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں، کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو قرآن کی نظر میں ہر وہ چیز جو صلاح اور درستگی سے دور چلی جائے اور نفع کی صلاحیت کھو دے وہ فساد کا درجہ پا لیتی ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو بھی کام کیا جائے گا اس کو اس کی حد میں رکھتے ہوئے اس کام کو اگر سر انجام دیا جائے گا تو وہ بالکل درست سمت میں چلتا رہے گا۔ اب ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے حل کے لیے قرآن سب سے پہلے شجرکاری کی اہمیت کے اوپر زور دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس میں سے ہر چیز کے لیے اناج پیدا کیا اور پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخیں ابھاری۔ اب یہ آیت ہمیں سبزہ کے اسباب پیدا کرنے کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی شجرکاری کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص پودا لگائے گا اس کے لیے اس پودے سے نکلنے والے پھل کے بقدر ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جانوروں کا تحفظ بھی ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جانور کو کبھی بھی ناحق ہلاک نہ کیا جائے، کیونکہ ماحولیات کے لازمی عناصر میں سے ایک اہم عنصر جانور بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شریر بن سوید سے فرمایا کہ جو کسی پرندے کو بطور تفریح قتل کرے گا وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہوئے کہے گا کہ اے رب فلاں نے مجھے تفریح کے طور پر قتل کیا اور کسی فائدہ کے خاطر قتل
نہیں کیا۔ لہٰذا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی جاندار مخلوق کی نسل کشی نہ کی جائے، کیونکہ ہر جاندار مخلوق کا ایک سماجی وجود ہے اور انسان کی طرح وہ بھی ایک امت ہے۔ پھر ہم اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو ماحولیاتی آلودگی کو خراب کرنے کے اندر ہماری فضا کا بہت اہم کردار ہے۔ تو اسلام اس سلسلے میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے مردوں کو دفن کریں۔ اس کا جہاں پر ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کی عزت مقصود ہے، انسان کی تکریم مقصود ہے، وہاں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مردہ جسموں سے پیدا ہونے والی نجاست اور بدبو سے فضا میں آلودگی نہ پھیلے، فضا بدبودار نہ ہو۔ چنانچہ بے شمار احادیث میں مردہ کو دفن کرنے کا واجب قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے مطالعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کفن دفن کا جو طریقہ ڈالا تھا یہ بالکل ابتدا میں ڈال دیا تھا جب حضرت آدم اور ان کی اولاد کو پیدا کیا گیا، اور قابیل جب حابیل کی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو مقبولیت ہوئی اس کو برداشت نہ کر سکا اور اسے قتل کیا، تو کوے نے آ کر جو رہنمائی کی وہ انسان کو زمین میں دفن کرنے کی تھی۔ اسی طرح اسلام ہمیں ایک یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کھلے عام گندگی کو نہ پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد کے اندر بلغم جھاڑنا گناہ ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے دفن کیا جائے۔ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو قرآن کریم ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کی پیدا کردہ چیزوں میں سے ایک چیز پانی بھی ہے، اس کا استعمال بہت ہی محتاط انداز سے کیا جائے، کیونکہ پانی ہی اصل میں وہ چیز ہے جس سے ہر چیز کی بقا اور ہر چیز کا وجود موجود ہے۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے، کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ اب پانی کی اہمیت کے پیش نظر اگر آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں تو اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض پر 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی کا رکھا ہے، 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی کا رکھا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ پانی کا استعمال بہت ہی احتیاط سے کیا جائے۔ اب پانی اللہ تعالیٰ نے تو دے تو دیا، لیکن ساتھ ساتھ حکم یہ بھی فرمایا کہ ایک تو اس کو بلا وجہ ضائع مت کیا جائے، اور اس کو آلودہ بھی نہ کیا جائے، اس کو گندا بھی نہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایسے جگہیں ہیں جہاں پر پانی کو زیادہ استعمال کرنے کی یا کھڑے ہوئے پانی کی ممانعت کا حکم دیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ غسل کرنے جاتے ہیں، کھڑے ہوئے پانی سے استعمال کرنے کو منع فرمایا گیا۔ وہ پانی جس کو آپ ایک مرتبہ استعمال کر چکے ہوں اس کو دوبارہ سے استعمال کرنے سے منع فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ جراثیم جا چکے ہوں اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوں۔ تو اتنی احتیاط اسلام ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ احادیث میں بھی اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ پانی کے برتن جس میں سے آپ پانی پینا چاہتے ہوں اس میں پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا۔ حالانکہ پھونک مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اتنی احتیاط اسلام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ پانی جو پینا چاہتے ہوں اس برتن کے اندر، اس پانی کے اندر پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا۔ پھر ایک اور جو ماحول کو خراب کرنے والی چیز ہے وہ آپ کی آواز کی آلودگی ہوتی ہے۔ ساؤنڈ پولوشن بھی آپ کے ماحول کو خراب کرنے کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ آواز نکالنے کے اندر اعتدال پیدا کیا جائے اور موقع اور محل کے مطابق آواز نکالی جائے، بلا وجہ آواز نہ نکالی جائے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت قرآن کریم جب اس کو ارشاد فرماتا ہے تو قرآن کہتا ہے اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ حلق پھاڑ کر اتنی اونچی آواز نکالنا کہ لوگوں کے کانوں پر گراں گزرے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گشت کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ نہایت پست آواز کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، اور تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا تو وہ اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے۔
صبح جب دونوں حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ تم رات بہت ہی آہستہ آواز سے نماز ادا کر رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور ان سے کہا کہ آپ بہت ہی اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ، میں جس ہستی کے ساتھ ہم کلام تھا میں نے اسے سنا دیا، وہ اتنی ہی آواز بھی سن سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو وہ کہنے لگے رسول اللہ، میں اس لیے اتنی اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا کہ شیطان کو دھتکار دوں۔ اب دونوں ہی درست کام کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اعتدال فرمایا اور حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر لو، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کر لو۔ تو دوستو، اگر یہ جو تعلیمات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جن آلودگیوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، یہی وہ آلودگیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کا یا ہمارے پوری کی پوری سوسائٹی کا مسئلہ بن چکی ہیں۔ تو یہی اگر آلودگیوں کو اگر ہم ان قرآنی آیات کی روشنی میں حل کریں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے گا کہ ہم ان آلودگیوں کے اوپر قابو نہ پا سکیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام نے ماحولیات کے تحفظ اور اسے آلودگی سے بچانے کی طرف اس وقت توجہ دلائی تھی جب کہ انسان کو ماحولیات کی اہمیت کا صحیح اندازہ تک بھی نہیں تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اگر ہم آج سے اپنی ذات سے ہی ان آلودگیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک صاف ستھرا معاشرہ دیکھنے کے قابل بن جائیں گے۔